بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی سال اول اور سال دوم کی عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کے فعال، متحرک اور ہمصف کے کرم فرما چیئرمین جناب عبدالقیوم انصاری صاحب نے آپ تمام طلباء و طالبات کے لیے اس لاک ڈاؤن میں بھی تعلیم و تعلم کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے آن لائن کلاس کا اہتمام کیا ہے۔ یقیناً وہ شکریہ کی مستحق ہے اور ہم سب ان کے ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے اس اہم کام کے لیے پیش رفت کی۔ عزیز طلبہ، میں آپ کو کئی روز سے اصول فقہ پڑھا رہا ہوں اور اصول فقہ میں اصول الشاشی کل میں نے پڑھایا تھا۔ تیسری وہ جگہ جہاں لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ میں نے شروع میں بتلایا تھا کہ 5 ایسی جگہ ہیں جہاں لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ آج آپ کو ہم پڑھانے جا رہے ہیں کہ چوتھی ایسی جگہ یا چوتھی ایسی صورت جہاں لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کی طرف عدول کیا جاتا ہے۔ اس کی کیا شکل ہوگی؟ اس کی شکل یہ کہ متکلم کی طرف سے یہ احساس ہو، متکلم کی ایکٹیویٹی سے اور متکلم کی پوزیشن سے یہ بات سمجھ میں آئے کہ متکلم کی مراد یہاں حقیقی معنی نہیں ہے، یعنی متکلم کے طرز عمل سے ہی یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہاں پر لفظ کے حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہے۔ اب صاحب کتاب کی عبارت کو ملائیے، اسی سے واضح ہو جائے گا، اس پر زیادہ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ عبارت کون سی ہوگی؟ میں نے چھوٹی سی عبارت بھی آپ کو لکھ دیا ہے کہ وَالرَّابِعُ قَدْ تُتْرَكُ الْحَقِيقَةُ بِدْرَاءَةٍ مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ کی چوتھی ایسی شکل جہاں لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے ایسی دلالت کی وجہ سے جو متکلم کی جانب سے ہو، یعنی متکلم کی طرف سے کچھ دلالت ہو، کوئی اس کا طرز عمل ہو جس سے سمجھ آئے کہ یہاں لفظ کے حقیقی معنی متروک ہیں۔ اور وہی بات میں نے لکھ بھی دیا کہ چوتھی صورت جہاں حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آپ عبارت کو ملائیے عزیز طلبہ، وَالرَّابِعُ قَدْ تُتْرَكُ الْحَقِيقَةُ بِدْرَاءَةٍ مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ چوتھا موقع کبھی حقیقت کو ایسی دلالت کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے جو متکلم کی طرف سے ہو۔ مثال قولہ تعالی، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا قول فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کریں کہ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَكِيمٌ وَالْكُفْرُ قَبِيحٌ، تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور کفر قبیح ہے اور حکیم قبیح کا حکم نہیں کرتا ہے۔ پس وَالْحَكِيمُ لَا يُؤْمَرُ بِهِ، اور پس حکمت اور حکیم قبیح کا حکم نہیں کرتا ہے، پس حکمت امر کی وجہ سے امر پر لفظ کی دلالت کو ترک کر دیا گیا ہے۔ فَتُطْلَقُ دلالة اللفظ عَلى الْأَمْرِ بِحِكْمَةِ الْآمِرِ، یعنی کہنا یہاں یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیز کہا کہ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، تو دیکھیں یہ امر کا صیغہ ہے، تو اس سے لازم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کفر کا حکم دے رہے ہیں، حالانکہ متکلم کی مراد ایسی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکیم ہے اور حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے تو وہ کیا ہے؟ کفر جو قبیح چیز ہے اس کا کبھی بھی حکم نہیں کر سکتا ہے۔ اس سے معلوم چلا کہ کفر کا یہاں حکم ہے دراصل یہ زیر توبیخ کے اوپر ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہیں کفری پر عمل کرنا ہے، کفری پر حالت بنانا ہے تو تم رہو۔ گویا کہ یہاں پر دراصل ڈانٹ ڈپٹ مقصود ہے، ایسا مراد نہیں ہے۔ گویا کہ یہاں پر کفر کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے، کفر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا کہ اسی کو یہاں پر کہا کہ یہاں پر لفظ کے حقیقی معنی متروک ہے، یعنی کفر جو ہے، کفر کرنا دراصل حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کو ایسی دلالت کی وجہ سے ترک کر دیا گیا ہے جو متکلم یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے پائی گئی، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حکیم ہے، بس اس کا ہر قول و فعل حکمت پر مبنی ہوتا ہے، لہذا کفر قبیح ہے اور بری چیز ہے اور حکیم قبیح چیزوں کا حکم نہیں کرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا قول ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بس اللہ تعالیٰ حکیم ہے تو اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس نے کفر جیسی کبھی چیز کا حکم نہیں دیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جب ایسا ہے
تو فلیکفر کی حقیقت یعنی مطلب مراد نہ ہوگی بلکہ اس کلام کو ڈانٹ ڈپٹ پر محمول کیا جائے گا. وعلی ھذا قلنا، اور اس کے بعد ایک دوسری مثال، ایک عام مثال دے رہے ہیں کہ اذا وکل بشراء اللحم فإن مسافرا نزل على الطريق فهو على المطبوخ او على المشوي وإن كان صاحب منزل فهو على الني. اسی بنیاد پر ہم نے کہا کہ جب کوئی آدمی شراء یعنی گوشت خریدنے کا وکیل کسی کو بنائے حالانکہ وہ مسافر ہے اور جو راستے میں اترا ہوا ہے تو وہ مطبوخ پر معنی پکے ہوئے گوشت پر محمول ہوگا یا بھنے ہوئے گوشت پر. اور اگر وہ گھر کا کوئی آدمی ہے، اگر موکل صاحب خانہ ہے تو اس کو کچے گوشت پر محمول کیا جائے گا. کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی نے کہا کہ میرے لیے تم گوشت خرید کر لے کر آؤ، تو اب اس آدمی یعنی موکل کی پوزیشن دیکھی جائے گی، اس کی حالت دیکھی جائے گی کہ وہ مسافر ہے یا مقیم ہے. اگر مسافر ہے تو یہ مانا جائے گا کہ اس نے گویا کہ پکے ہوئے گوشت کا اس نے اس کو وکیل بنایا ہے یا کہ بھنے ہوئے گوشت کو. حالانکہ اس نے جب لفظ لحم کا استعمال کیا، لحم مطلق ہے، تو مطلق سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی سا بھی گوشت کھا کے کسی طرح کا بھی گوشت کھایا ہے اس کے لیے لیا ہے تو کام ہو جانا چاہیے، موکل کی مراد پوری ہو جانا چاہیے. نہیں، لیکن موکل کی حالت یہ بتلا رہی ہے، موکل کا طرز عمل یہ بتلا رہا ہے کہ ایک آدمی حالت سفر میں ہے تو کچا گوشت نہیں لے گا بلکہ اسے پکے ہوئے گوشت یعنی فوری طور پر جس کو وہ استعمال میں لا سکے ایسے گوشت کی ضرورت ہے. لہذا ایسے گوشت وہ پکا ہوا گوشت ہو یا یہ کہ وہ کیا ہو بھنا ہوا گوشت ہو. لیکن ایک آدمی مقیم ہے، اپنے گھر میں اپنے گھر کے اندر ہے، اس نے کسی کو کہا کہ میرے لیے کیا 1 کلو گوشت لے کر آؤ، تو یہاں پہ یہ مانا جائے گا کہ اس نے اس کو کیا ہے کچے گوشت کو کے لیے کہا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک آدمی اپنے گھر کے اندر ہے تو اس کو کچے گوشت کی ضرورت ہوگی، وہ آرام سے بآسانی پکا سکتا ہے، بآسانی اس کو کیا کچھ کر سکتا ہے. اس کو پکے ہوئے گوشت یا یہ کہ اس کو پکے ہوئے گوشت یا بھنے ہوئے گوشت کی اس کی ضرورت نہیں ہوگی. یہاں پر دیکھیں لفظ لحم تو اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ کوئی سا بھی گوشت لا دے، لیکن یہاں پر متکلم کے طرز عمل کی وجہ سے گوشت کی نوعیت بدل گئی، اس لیے کہا گیا کہ یہاں پر حقیقی معنی یعنی اطلاق لحم یعنی مطلق گوشت یہ معنی متروک ہوں گے اور یہاں پر کیا ہے خاص قسم کا گوشت مراد ہوگا. ومن هذا النوع يمين الفور مثاله اذا قال تعالى تعدى معي فقال والله لا اتغدى. اسی نوع سے یمین فور ہے، یعنی اسی کی مثال یمین فور اس کی مثال یہ ہے کہ جب کسی نے کہا کہ تم میرے ساتھ کھاؤ، اس نے کہا واللہ لا اتغدى، خدا کی قسم میں نہیں کھاؤں گا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو پھیرا جائے گا الى الغداء المدعو الیہ، اس کھانے کی طرف جس کو اس کو پلایا جا رہا ہے. یہاں تک کہ اگر اس نے کھا لیا اس کے بعد اسی کے گھر میں اس کے ساتھ یا اس کے علاوہ کے ساتھ اسی دن میں، تو کہہ رہے ہیں حانث نہیں ہوگا. کیوں؟ اس وجہ سے یہاں پر جو کہا گیا اس کو کہ تم میرے ساتھ کھاؤ، اس نے قسم کھا لیا، تو گویا کہ اس کی مراد یہ ہے کہ ابھی جو وہ جس کھانے کی طرف وہ مجھے بلا رہا ہے اس کھانے کے بارے میں وہ قسم کھا رہا ہے، چنانچہ اسی کھانے کو بھی یعنی وہ کھا لیتا ہے تو وہ حانث ہو جائے گا. لیکن اگر اسی کے گھر کے اندر کچھ دیر کے بعد دوسرے کھانے کو اسی گھر میں کھاتا ہے تو وہ حانث نہیں ہوگا. حالانکہ اس کے اس قول کی وجہ سے کہ واللہ لا اتغدى، خدا کی قسم میں نہیں کھاؤں گا، تو اس سے ہونا چاہیے کہ وہ جب بھی کھائے اس کے گھر میں تو وہ حانث ہو جائے، اس کا ہو جانا چاہیے. لیکن متکلم کا طرز عمل یہ بتلا رہا ہے کہ ابھی وہ اس کھانے کے سلسلے میں قسم کھا رہا ہے کہ میں اس کھانے کو نہیں کھاؤں گا. اسی کو فرمایا. اسی طرح کہا جب اذا قامت المرأة تريد الخروج، ایک عورت کہیں جانے کے لیے کھڑی تھی، جا رہی تھی، فقال الزوج، اس کے شوہر نے کہا ان خرجت فانت کذا، اگر تم نکلی تو یہ طلاق ہے، اگر تم یہاں سے نکلی تو تجھے کیا ہے پس طلاق ہے. تو یہ حکم اسی حالت پر محمول ہے، یعنی اسی وقت نکلے گی تو وہ اس پر طلاق پڑ جائے گی. لیکن اگر وہ عورت کچھ دیر کے بعد نکلی، اس کے شوہر کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا، اس کے بعد نکلتی ہے تو وہ اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی. حالانکہ کیا ہونا چاہیے جب بھی نکلے وہ تو اس پر طلاق پڑ جانا چاہیے. لیکن متکلم کی جو پوزیشن ہے کہ ابھی جو عورت جب نکل رہی ہے، لیکن متکلم کی پوزیشن یہ بتا رہی ہے کہ متکلم اس کا شوہر یہ کہہ رہا ہے ابھی تم اگر نکلی، تو متکلم کی حالت کو دیکھ کر یہاں پر حقیقی معنی کو چھوڑ دیا گیا ہے. حقیقی معنی کیا ہے کہ جب وہ نکلے طلاق پڑ دینا چاہیے، لیکن یہ معنی متروک ہے اور یہ مانا جائے کہ مجازی معنی کہ ابھی وہ نکلتی ہے اس پر طلاق واقع ہو جائے گی. بلکہ اگر وہ عورت غصہ ختم ہونے کے بعد نکلتی ہے طلاق واقع نہیں، یعنی شوہر حانث نہیں ہوگا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان خرجت فانت طالقن کے حقیقی معنی عام ہے، مطلب یہ کہ اس عورت پر بہر صورت نکلنے کی وجہ سے طلاق واقع ہو، خواہ یہ عورت
اسی وقت شوہر کے غصے کی حالت میں نکلے یا بعد میں نکلے. لیکن متکلم کی مراد یہی معنی مخرج، یعنی متکلم کا غصہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ متکلم مطلقاً نکلنے سے منع نہیں کرنا چاہتا ہے، بلکہ خاص طریقے سے اس وقت غصے کی حالت میں نکلنے سے اس کو منع کیا گیا ہے. لہذا اس وقت اگر وہ ابھی نکل جاتی ہے تو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی. لہذا یہاں پر مجازی معنی یعنی متعین خروج مراد ہوگا. چنانچہ عورت اگر اسی حالت غضب میں نکل گئی تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور غصہ ختم ہو جائے تو نہیں نکلے گی. عزیز طلبہ، میں نے ابھی چوتھی قسم کو بیان کیا کہ لفظ کے حقیقی معنی کو کہاں چھوڑا جاتا ہے. میں نے بتا دیا ایک مثال کو بھی کہ اتغدہ والی مثال، کہ اگر کوئی آدمی اس آدمی کے کھانے کے بعد اگر وہ آدمی کھاتا ہے، یعنی اسی کے گھر میں اس کے بعد کھایا، یعنی تو گویا کہ یہاں پر یہ مانا جائے گا کہ گویا کہ اس آدمی کی مقصود صرف وہ کھانا ہے جس کی طرف اس کو بلایا گیا ہے. اس آدمی کی اس مراد اس کی وہی. چنانچہ اگر وہ کھانا ختم ہونے کے بعد اسی کے گھر میں کچھ دیر کے بعد وہ کھا لیتا ہے تو وہاں پر وہ حانث نہیں ہوگا. اس سے بات معلوم چلا کہ یہاں پر لفظ کے حقیقی معنی مراد نہ ہو کر مجازی معنی مراد ہیں. عزیز طلبہ، لفظ کی چوتھی شکل جہاں لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور مجازی معنی پر عمل کیا جاتا ہے، میں نے اس کو بھی تفصیل سمجھایا. پھر بھی اگر آپ کے اس سبق کے سمجھنے میں کہیں پر کوئی دقت، پریشانی یا دشواری ہو تو آپ اسے ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور نقل کریں. انشاءاللہ آپ کی اس اعتراض کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا.